وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سکینہ بی بی تمہاری کنیز حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ آج ہم سب حاضر ہوئے ہیں اپنے وقت کے امام کو، شہزادی کونین کو، سید سجاد کو، آقا حسین کو، ان کی لاڈلی دختر 4 سال کی بیٹی سکینہ کا پرسہ دینے کے لیے ہے۔ کون ہے سکینہ؟ امام حسین کہتے ہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ جب 10 محرم کو میرا آقا سب سے وداع لے چکا، جب اپنے زلجنا پر سوار ہو گیا تو دیکھا زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ میرے مولا نے کہا زلجنا مجھے پتا ہے تو بہت تھکا ہوا ہے، لیکن یہ آخری سواری ہے اور تجھے مجھے بس چھوڑ کر آنا ہے۔ لیکن زلجنا جیسے اپنا گردن اٹھا کر کہہ رہا ہے مولا میرے سموں سے دیکھیے لپٹی ہوئی سکینہ ہے۔ جیسے ہی مولا نے دیکھا سکینہ ہے، میرے مولا زلجنا سے نیچے آئے، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، کہا بابا آپ کو میں جانے نہ دوں گی، بس یہ سننا تھا۔ بابا نے بیٹی سے کہا بیٹی میں نے پروردگار سے تمہیں نماز شب میں جاگ جاگ کر مانگا تھا، میں اپنے پروردگار سے کہتا تھا پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے جیسے میرے نانا کو میری اماں تھی، جیسے میرا نانا میری اماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، میری اماں میرے نانا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں۔ پروردگار نے کہا اگر ایک ایسی بیٹی دے دوں گا اور کبھی وقت پڑا تو کیا کرے گا؟ کہا اس بیٹی کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا، بس یہ سننا تھا۔ بیٹی نے کہا بابا جا تو رہے ہیں، یہ بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ ارے مولا نے کربلا کی خاک اٹھائی، جناب سکینہ کے سر پر ڈالی، کہا بچی تمہارے حصے میں یتیمی آئی، اسیری آئی، میں کہوں گی مولا کہہ دیجئے شمر کے تازیانے آئے، شمر کے تماچے آئے۔ ارے کون سکینہ؟ ارے جس کی امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں سلام ہو اس بچی پر، جس کے رخساروں کی رنگت ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بدلتی رہی، کبھی رخسار لال ہوئے، کبھی نیلے ہوئے، کبھی کالے ہوئے۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ ارے مائیں بیٹھی ہیں، سوچیے اگر کسی کی 4 سال کی بچی ہو اور اسے تماچے مارے جائیں۔ میرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ پریشانی کا وقت کب آیا؟ میرے مولا نے 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ میں کہتی ہوں میرے مولا نے 3 بار الشام 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 اس لیے کہا ہوگا، پہلا الشام دربار شام، دوسرا الشام بازار شام، تیسرا الشام ارے زندان شام۔ آئیے آپ کو بتاؤں، پہلا الشام دربار شام، ارے دربار شام میں اور ایک رومن سفیر کھڑا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ ارے وہ کیا دیکھ رہا تھا کہ ایسے قیدی میں نے نہیں دیکھے۔ بس ایک بار اس نے شمر سے کہا کہ یا تو انہیں سزا دے دے یا انہیں دوسری تاریخ دے دے۔ کہا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا میں بھی بچی والا ہوں، ارے میری بھی بیٹی ہے۔ کہا وہ دیکھ تو نے اتنے سارے سر ایک ساتھ باندھ دیے ہیں، ان میں وہ چھوٹی سی بچی ہے، ارے وہ کبھی کھڑی ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے، مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ اس نے سید سجاد سے
سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ بچی میری بہن سکینہ ہے، بس اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا اس بچی کو ادھر لاؤ۔ ارے رسی کھولی گئی، بچی کو سامنے بلایا گیا۔ جیسے ہی بچی آئی کہا یہ بتا تیرا بابا تجھ سے بہت پیار کرتا تھا؟ کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا سکینہ میں نے تمہیں نماز شب میں جاگ جاگ کر مانگا ہے، ارے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بتاؤ تمہارا بابا اور کیا کرتا تھا؟ چھوٹی سی بچی تھی، اسے یاد آ گیا کیسے اسے بابا صبح کی نماز سے جب پڑھ کر آتا تھا تو تازہ کھجورے کھلاتا تھا۔ بس بچی نے کہا میرا بابا ہر دن جب نماز پڑھ کر آتا تھا ارے مجھے تازہ کھجورے کھلاتا تھا، بس اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا بچی کھجورے کھاؤ گی؟ اس نے بھائی کی طرف دیکھا، بھائی نے آنکھوں سے اشارہ کیا، بچی نے کہا ہاں۔ ارے وہ وقت ایسا وقت تھا جو دعا مانگے کسی پر نہ آئے۔ کہا یہ دیکھ تشت پر کھجوریں پڑی ہے۔ بچی چلی، کپڑا ہٹایا لیکن تشت میں کھجوریں نہیں تھی۔ بابا کا سر نظر آیا، جیسے ہی بابا کا سر نظر آیا بچی نے چاہا بابا کو اٹھا کے سر کو اٹھا لے۔ اس نے کہا ایسے نہیں سکینہ، تم نے کہا ہے تمہارا بابا تم سے بہت پیار کرتا تھا، حد تو وہ ہو جب تم بلاؤ تمہارا بابا تمہارے پاس چلا آئے۔ بچی نے چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، کہا بابا بیٹی کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے، ابھی تو سکینہ نے پورا بھی نہیں کہا تھا۔ بابا سکینہ کی آغوش میں آ گیا، جیسے ہی آغوش میں آیا سکینہ نے کہا بابا تاریخ الٹی ہو گئی، ایک وقت تھا میں تیری گود میں ہوتی تھی، آج تو میری گود میں آ گیا۔ کہا بابا تیری پیشانی میں یہ زخم کیسا؟ بابا تیرے یہ رخسار نیلے کیسے؟ ارے یہ خون کیسا؟ یہ پہلا منظر تھا جو میرے امام کو بڑا پریشان کر گیا، یہ دوسرا منظر۔ میرا مولا کہتا ہے ہمیں بازار میں وہاں بٹھایا گیا، ارے ایسی جگہ پر جہاں غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ بولے مولا نے کہا جب ہمیں وہاں بٹھایا گیا تو ایک شخص ہمیں دیکھ کر گیا، دیکھ کے جانے کے بعد اس شخص آیت اللہ جنجانی لکھتے ہیں اس شخص کا نام عبداللہ تھا۔ وہ گیا اپنے گھر اور جا کے اس نے اپنی بیوی زکیہ سے کہا کہ سنو تم ہمیشہ کہتی تھی اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، اگر اللہ ہمیں اولاد دیتا، اگر بیٹی دیتا تو ہم آقا زادی زینب کی خدمت میں دے دیتے، اگر بیٹا دیتا تو آقا حسین کی خدمت میں دے دے۔ آج میں نے ایسے قیدی دیکھے، اس میں ایک ایسی 4 سال کی بچی دیکھی جس کے چہرے میں بڑا نور ہے، اگر تم کہو تو ہم اس بچی کو خرید لیں اور اپنی آقا زادی کو بھیج دیں۔ زکیہ نے کہا کل صبح چلیں گے، لیجئے۔ وہ بچی کے پاس پہنچی، جیسے ہی زکیہ پہنچی اس نے کہا ہم تجھے خریدنے آئے ہیں۔ خریدنا سنا بچی تھر تھر کانپنے لگی، دوڑتی ہوئی زینب کے پاس گئی، ارے پھوپھی اماں کیا مجھے بابا نے دین کے لیے بیچنا بھی منظور کیا تھا؟ کہا نہیں بیٹی، کہا دیکھیے وہ مجھے خریدنے آئی ہیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے اس عورت سے کہا اے بہن یہ بتا بچی خرید کر کرے گی کیا؟ کہا 10 سال ہو گئے میری شادی کے، میں نے منت مانگی تھی اگر مجھے اللہ اولاد دے گا تو میں اپنے آقا زادی کی خدمت میں دوں گی، اگر بیٹا دے گا تو مولا حسین کی خدمت میں دوں گی۔ بس ایک بار زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا اے زکیہ تو نے نہیں پہچانا، ارے میں زینب ہوں، ارے اب میں کہاں کنیزیں رکھوں گی؟ ارے تو جس کنیز کو خریدنے آئی ہے وہ تیرے آقا حسین کی بیٹی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ زکیہ نے
نے اپنے آپ کو ارے بی بی کے قدموں پر گرا دیا اور کہا بی بی مجھے معافی نہیں مل سکتی، ارے میں اپنی آقا کی بیٹی کو خریدنے چلی تھی۔ آئیے تیسرا منظر بتاؤں جو شام کا تھا، ارے وہ زندان شام تھا۔ ارے زندان بھی کیسا، ارے صبح کی دھوپ اتنی کڑک اور اس کے بعد شام کی شبنم۔ ارے جب شام ہوتی تو پرندے جب واپس لوٹتے، کہتے نا چوتھے امام نے کہا تھا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی بات نے پریشان کیا ہے تو میری بہن سکینہ کے سوالوں نے پریشان کیا ہے۔ کون سا سوال؟ ارے جب شام کو پرندے گھروں کو پہنچ جاتے تھے تو شہزادی پوچھتی تھی یہ پرندے شام کو کہاں جاتے ہیں؟ تو مولا کہتے تھے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ بس ایک بار شہزادی یہ کہتی بھیا ہمیں کب مدینہ جانا نصیب ہوگا؟ مولا سب کو تو کہہ سکتے تھے کہ جانا نصیب ہوگا، لیکن امام تھے جانتے تھے سکینہ پرندے نہیں جائے گی۔ ارے ایک دن یہ بیٹی روتے روتے سو گئی۔ اب جب سوئی اس کے تھوڑے ہی دیر بعد اٹھ کر رونے لگی اور ہر جگہ اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی۔ ارے بابا ابھی آئے تھے ابھی کہاں چلے گئے؟ زینب نے کہا بیٹی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے سکینہ تمہارا بابا تمہیں لینے آ گیا، تمہاری پریشانی کے دن ختم ہو گئے۔ بار بار بیٹی اصرار کر رہی ہے مجھے بابا چاہیے۔ یزید جو آدھی رات کے بعد سوتا تھا اتنی آواز آنے لگی، وہ کہنے لگا کیا بات ہے آج یہ قیدی ابھی تک سوئے کیسے نہیں؟ کہا آج بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھ لیا ہے، بیٹی سوتی نہیں، بس یہ سننا تھا۔ کہا جاؤ وہ تشت لے جاؤ جس میں باپ کا سر ہے۔ ارے وہ تشت جب لایا گیا میری شہزادی لیٹی ہوئی تھی، جیسے ہی تشت آیا میری شہزادی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہا مجھے میرے بابا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ارے جیسے ہی تشت آیا کپڑا اٹھایا بابا کے سر کو ارے چومنا شروع کیا۔ جب بوسے دینے لگی اپنی گود میں اٹھا کر کہا بابا آج سکینہ نے آپ کو اٹھا لیا، ایک وقت تھا آپ سکینہ کو اٹھاتے تھے، لیجئے۔ سکینہ نے بابا سے کہا بابا اب آئے ہیں بابا، مجھے کتنے تازیانے پڑے، کتنے تماچے پڑے۔ ارے بابا سے وہ بیان کرنے لگی، کہنے لگی بابا اتنا سفر کیا، ارے آپ نے دیکھا ارے 4 سال کی کسی کو جس کے بال سفید ہو گئے ہو، ارے ایسا کہنا تھا۔ اب اس کے بعد سکینہ خود کہتی ہے بابا میں تو اپنی ہی بتائے جا رہی ہوں، ارے بابا آپ بھی تو کتنے زخمی ہیں۔ یہ کہتے کہتے ارے بیٹی ارے کی گردن جھک گئی۔ بس یہ دیکھتے دیکھتے ارے جناب زینب آگے بڑھی، کہا سجاد سکینہ کو کیا ہوا؟ بھائی آگے بڑھا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آج بابا کی رونے والی دنیا سے چلی گئی۔ ابھی تک جو شام کا زندان واہ حسینہ کی صدا سے بلند تھا، اب واہ سکینہ کی آوازوں سے بلند ہو گیا۔ لیکن ایک کونے میں ایک بی بی بیٹھی تھی، آپ سمجھ گئے وہ ام رباب تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی واہ قسمتا، آج رباب کی گودی اجڑ گئی۔ ارے غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ ارے غسل دیتے دیتے بھاگ کر واپس آ گئی۔ کہا یہ بتاؤ تمہاری بیٹی کو تم نے کتنا مارا ہے، ارے کتنے زخم دیے ہیں؟ کہا ارے وہ بابا سے بہت محبت کرتی تھی، اس کا ہی نام ملا ہے۔ ارے اسی جلے ہوئے کرتے میں شہزادی کو دفن کیا گیا۔ جب چوتھا امام ارے ہتھکڑیوں کو تھامے، بیڑیوں کے تھامے، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن سوچئے گلے میں توقے خاردار میرے مولا نے پتہ نہیں کیسے بہن کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ جب لاشے کو دفن کرنے گئے
گئے، اس کے جب دفن کر چکے تو چیخ مار کر روئے۔ امام باقر نے کہا بابا جب پھوپھی کو دفن کر چکے تو چیخ مار کر کیوں روئے؟ کہا میری بہن کے لب ہل رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی بھیا مجھے مرنے کے بعد بھی کہیں شمر تازیانے تو نہیں مارے گا، بی بی ہمارا پرسہ قبول کیجئے، جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، پروردگار اس چھوٹی سی شہزادی کے صدقے میں ماؤں کی گود کو آباد رکھ، ان کو ہم سب کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب کر اور ان کے انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل۔